وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا ذکر آیا، یعنی حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ اب ان کی جو خلقت ہے وہ کیسے ہوئی؟ قرآن مجید میں حضرت حوا کو پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا سورۃ الاعراف آیت نمبر 189 میں، جس کا ترجمہ ہے: اللہ وہی جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی ذات سے اس کی بیوی کو بنایا تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، سو عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ پھر امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ پھر ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور اس پر لعنت کی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور ان کو وحشت ہوتی تھی، ان کی بیوی نہیں تھی، یعنی وہ اکیلے تھے تو ان کو وحشت ہوتی تھی، ان کی بیوی نہیں تھی کہ جس سے ان کو سکون ملے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے، جب وہ بیدار ہوئے تو ان کے سرہانے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا عورت۔ پوچھا تم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تاکہ تم کو مجھ سے سکون ملے۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ نے اس کا نام ہوا کیوں رکھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ شخص سے پیدا کی گئی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا جو قد تھا وہ 60 ہاتھ کا تھا، تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کا جو قد ہے وہ بھی 60 ہاتھ کا تھا، اور ان کی جو عمر ہے وہ 997 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ 60.5 سال زندہ رہیں۔ اب دیکھیے کہ آیت کے اس حصے میں ساتھ میں یہ فرما دیا گیا کہ اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس درخت کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ درخت کون سا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ درخت جو تھا وہ زیتون کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ گندم کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ انگور کا تھا۔ تو قرآن پاک کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی معین درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ صراحت نہیں کی کہ وہ کون سا درخت ہے، یعنی کہ درخت کا جو نام ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے درختوں میں سے کسی خاص درخت کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا تھا، باقی تمام درختوں سے منع نہیں کیا تھا۔ اب وہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں کوئی صحیح
یعنی کہ بات نہیں ہے کہ کوئی سخت صحیح قسم کا قول نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا۔ مختلف علماء کے مختلف اقوال میں گندم کا درخت، زیتون کا یا انگور وغیرہ کا درخت، لیکن اس بات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو شجر ممنوع ہے، یعنی کہ وہ جو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، وہ گناہ تھا یا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھایا اور اس درخت کے قریب گئے تو کیا وہ ظالموں میں سے ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصداً اور ارادے سے درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، یعنی جان بوجھ کر، ارادہ کر کے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس بات سے منع کیا تھا۔ کیونکہ جب کسی کام سے منع کیا جائے تو اس کا محمل یہی ہوتا ہے کہ اس کام کو قصداً اور ارادے سے نہ کیا جائے، اور گناہ جو ہے اس کی بھی یہی تعریف ہے کہ قصداً اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور کام نسیان اور خطا سے سرزد ہو جائے تو وہ پھر گناہ نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی کام اگر بھول سے ہم نے کر لیا یا جان بوجھ کے نہیں، ایسے ہی بس ہو گیا، ہم سے غلطی سے ہو گیا یا پھر بھول سے ہو گیا تو وہ گناہ نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت سے قصداً کھایا یا کہ بھول کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 115 جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اس سے پہلے ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا قصد نہیں پایا، یعنی کہ انہوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے بھول سے اس درخت سے کھایا تو ان سے معصیت سرزد ہوئی اور نہ وہ ظالموں میں سے ہوئے، یعنی کہ نہ تو انہوں نے گناہ کیا اور نہ ہی وہ ظالم تھے۔ اب اگر یہ سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے معصیت کی، تو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم نے اپنے رب کی معصیت کی سو وہ جنت کی سکونت سے بے راہ ہو گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند کے حضرت آدم علیہ السلام جو تھے بھول کر درخت کے قریب گئے تھے، اور ان کا یہ فعل حقیقت میں معصیت نہیں تھا، لیکن یہ فعل اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معصیت تھا، اور اس آیت میں ان کے اس فعل کو ظاہر اور صورت کے اعتبار سے معصیت فرمایا گیا ہے۔ اس آیت سے مقصود یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس درخت سے نہ کھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کام ممنوع ہو اس کے مبادی اور مقدمات بھی ممنوع ہوتے ہیں۔